السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول عطا فرماتا ہے۔ آج اس واقعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا احساس ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے۔ نانا حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا۔ یہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور اس کے دل میں چھپی خواہش کی تکمیل بھی۔ کئی بار ضمیر نے اسے ملامت کی مگر ہر بار وہ اپنی توبہ توڑ دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں آئی اور مساج کے بعد اس کا قیمتی ہیرا کہیں کھو گیا۔ شہزادی کے حکم پر سب کی تلاشی لی جانے لگی۔ نصوح بدنامی اور شرمندگی کے ڈر سے ایک کونے میں چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کنیجیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے روتے ہوئے سچے دل سے خدا سے توبہ کی اور دعا مانگی، اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لیں۔ اس کی دعا ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے آواز آئی، نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں اطمینان۔ اس نے شہزادی سے رخصت لی اور گھر آ گیا۔ نصوح جان گیا تھا کہ اب اس شہر میں رہنا ممکن نہیں جہاں کی عورتیں اب بھی اسے چاہتی تھیں۔ اس نے اپنی تمام ناجائز کمائی غریبوں میں بانٹ دی اور شہر چھوڑ کر ایک ویران پہاڑی پر چلا گیا۔ وہاں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اسے ایک بھینس نظر آئی جو گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے کی ہوگی اور جب تک اس کا مالک نہ آئے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر وہاں پہنچا۔ پیاس کی شدت سے نڈھال تاجروں کو نصوح نے اپنی بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ نصوح کے اچھے اخلاقن سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ اس کنویں کے ارد گرد لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ نصوح کی نیکیوں کی وجہ سے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ نصوح کی نیکی اور شہرت کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ اس سے ملنے کا بے حد مشتاق تھا لیکن نصوح نے بادشاہ کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ اس بے نیازی نے بادشاہ کی ملنے کی طلب اور بڑھا دی اور اس نے خود نصوح سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب بادشاہ نصوح کی بستی میں داخل ہوا وہیں اس کی روح قبض ہو گئی۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نصوح کے پاس آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی خوبیوں کی قائل ہو چکی تھی، سب نے نصوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ نصوح نے انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی جس کے گوہر کی وجہ سے اسے ہدایت ملی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، جب بندہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔